میں لاپتہ ہو گیا ہوں. کئی ہفتے ہوئے پولیس کو رپورٹ لکھوائے. تب سے روز تھانے جاتا ہوں, حوالدار سے پوچھتا ہوں میرا کچھ پتہ چلا. ہمدرد پولیس افسر مایوسی سے سر ہلاتا ہے, پھنسی پھنسی آواز میں کہتا ہے ابھی تک تمہارا کچھ سراغ نہیں ملا. پھر وہ تسلی دیتا ہے کسی نہ کسی دن تم مل ہی جاؤ گے, بے ہوش کسی سڑک کے کنارے یا بری طرح زخمی کسی اسپتال میں, یا لاش کی صورت کسی ندی میں. میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میں بازار چلا جاتا ہوں, اپنا استقبال کرنے کے لیے گل فروش سے پھول خریدتا ہوں. اپنے زخموں کے لیے کیمسٹ سے مرہم پٹی کا سامان, تھوڑی روئی اور درد کشا گولیاں. اپنی آخری رسومات کے لیے مسجد کی دکان سے ایک کفن, اور اپنی یاد منانے کے لیے کئی موم بتیاں. کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کے مرنے پر موم بتی نہیں جلانی چاہیے, لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ آنکھ کا تارا لاپتہ ہو جائے تو روشنی کہاں سے لائیں. گھر کا چراغ بجھ جائے تو پھر کیا جلائیں. یہ نظم ہے 26 سالہ مشال خان کی, جن کو آج ان کے ساتھی طالب علموں نے مردان کی خان عبدالولی خان یونیورسٹی میں بے دردی سے مار ڈالا. اور ڈی آئی جی مردان عالم شنواری کے مطابق ان پر الزام تھا کہ انہوں نے فیس بک پر ایک پیج بنا رکھا ہے جہاں وہ توہین آمیز پوسٹ شیئر کیا کرتے تھے. ان کے پوسٹ پہ ہم نے جا کے دیکھا تو وہ اپنے آپ کو ایک ہیومنسٹ کہتے تھے, یعنی ایک انسانیت نواز, اور وہاں پر کم از کم دین کے حوالے سے کوئی ایسی پوسٹ میری نظر سے نہیں گزری ذرا. وہاں پر وہ شعبہ ابلاغ عامہ میں 6 سیمسٹر کے طالب علم تھے. اور ہوا یہ کہ آج جب مشتعل گروہ یونیورسٹی میں آیا اور یہ 3 سے 4 ہزار طالب علم, ٹیچرز اور دوسرے جو یونیورسٹی کے ملازمین ہیں, انہوں نے ان کو سبق سکھانے کی سوچی. اور یہ 2 دوست ہیں, مشال خان اور عبداللہ. انہوں نے پہلے عبداللہ کو گھیرے میں لیا اور اس سے کہا کہ قرآنی آیات سنائیں. جب اس نے سنا دی, اس کے باوجود بھی اسے مارا گیا. اتنے میں پولیس پہنچی. پولیس نے کسی طریقے سے اس کو چھڑایا اور ایمبولینس میں ڈال کے ہسپتال بھیجا, مگر ہجوم نہ رکا. وہ ہجوم پھر گیا ہاسٹل کی جانب جہاں پر مشال اپنے کمرے میں تھا. ہاسٹل کے جو وارڈن ہیں محمد علی, انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس ہجوم کو آتے دیکھا تو میں نے ہاسٹل کا گیٹ بند کر دیا, مگر ہجوم نے وہ گیٹ توڑا اور اندر آ گئے. انہوں نے مشال کو کمرے سے نکالا, اس پر فائرنگ کی, پھر اسے مارنا شروع کر دیا. اس کے بعد کچھ ویڈیوز بھی آئی جس میں دکھایا گیا کہ ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کچھ کہنے کو بچا ہے یا نہیں, لیکن پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے 59 ہجوم کے جو لوگ تھے ان کو گرفتار کیا ہے. اوروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں, کچھ کریں گے. بہرحال کیا کریں گے. آپ نے کہا کہ ویڈیو میں ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے, لیکن ایسا تو نہیں ہے نا, صرف ڈیڈ باڈی تو نہیں پڑی ہوئی نا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ صرف سٹلز اور یہ کچھ توڑ پھوڑ کی ویڈیوز آپ کو کیوں دکھائی جا رہی ہیں, کیونکہ جو اصل ویڈیوز ہیں وہ آپ کو دکھا ہی نہیں سکتے. اس میں مشال خان کی لاش پڑی ہوئی ہے ہاسٹل کی سیڑھیوں کے, ہاسٹل کے سامنے. اس لاش کے کپڑے ان لوگوں نے پھاڑ کے پھینک دیے. اس لاش کے اوپر لاٹھیاں ماری گئیں, پتھر اینٹیں لاتیں ماری گئیں. بالکل لوگوں کو گرفتار کیا گیا, بالکل اور مزید چھاپے پڑیں گے, بالکل آئی ایم شیور ایف آئی آر بھی کٹے گی. لیکن کس کے خلاف؟ ان ہزاروں کے خلاف جنہوں نے یہ کیا ہے, یا وہ لوگ جنہوں نے اس ماحول کو پیدا کیا. اچھا, اس سٹوری میں آپ نے بات کی فیس بک پیج کی, تو میں ایک اور ذکر کر دوں کیونکہ یہ اس میں اہم ہے. 24/2016 کو مشال خان نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر لکھا تھا کہ جی پلیز محتاط ہوئیں, کسی نے میرے نام کا ایک فیک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور یہ شخص ہمارے دوستوں میں سے ہی ہے شاید, اور یہ اس اکاؤنٹ سے جعلی میسیجز پوسٹ کر رہا ہے ایک اور فیک اکاؤنٹ کو جو اس نے کسی لڑکی کے نام میں بنایا ہوا ہے. میرے دوست پلیز محتاط رہیں کیونکہ کوئی میری کردار کشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
کردار کشی کا شاید یہی آج انجام ہم نے اپنے سامنے دیکھا ہے. اچھا مشعل خان کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کی فیس بک کی بات کر رہے ہیں, تو ان کی ٹویٹر پر آج میں پڑھا تھا کہ 26 مارچ اسی سال 26 مارچ چند ہفتوں پہلے ان کی سالگرہ تھی. یقیناً جشن منایا ہوگا, یقیناً ان کے والدین نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہوگا اور لمبی زندگی کی دعا مانگی ہوگی. ان کو کیا پتا کہ ان درندوں نے تو کوئی اور ہی منصوبہ بنایا ہوا تھا. اچھا کون سے درندے؟ صرف وہ جنہوں نے اس کا آج قتل کیا ہے, یا اس سے بھی ہم آگے کی بات کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ریاست جو ہوتی ہے نا جی, وہ ماں بھی ہوتی ہے, وہ باپ بھی ہوتا ہے, اور آخرکار بچے اپنے والدین سے ہی سبق سیکھتے ہیں نا. تو یہاں تو ہماری ریاست نے ہی اس الزام کو ایک ہتھیار بنا دیا ہے. اچھا یہ ایک الزام تھا, بے شک ایک جھوٹا الزام تھا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہاں الزام ہی ثبوت ہے, الزام ہی سزائے موت ہے. جیسے آپ کو بہت لوگ ملیں گے, اگر ہم سلمان تاثیر کی بات کریں, بہت لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ جی بالکل یہ موت کا حقدار تھا, کیونکہ یہ پوچھو کہ کیوں, تو کہیں گے کیونکہ یہ گستاخ تھا, اس نے بلاسفیمی کی تھی. اچھا اس سے بعد اگر آپ پوچھیں کہ کیا کہا تھا, تو آپ کو اکثر جواب نہیں ملے گا, کیونکہ ایسی کوئی بات ہے ہم کوئی نہیں برداشت کر سکتا, بے حرمتی کو کوئی نہیں برداشت کر سکتا. آپ یہ تو بتائیں کہ کیا کہا تھا, نہیں, آپ کو جواب نہیں ملے گا, کیونکہ ہم نے سنا تھا, اور وہ سنی سنائی بات ایک ڈیتھ سینٹنس ہے. اچھا بلاگرز والا کیس آپ دیکھ لیں, ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس نے اٹھایا, کیوں اٹھایا, کیا سلوک کیا گیا, لیکن آپ لوگوں سے پوچھیں تو وہ کنونسڈ ہیں, جی یہ تو گستاخ ہے, یہ پیج دیکھیں, یہ پیج دیکھیں. آپ ان سے بار بار نہیں بات کی, آپ ہمیں چلیں ہم مان لیتے ہیں گستاخ ہے, آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی کسی بھی قسم کا ثبوت ہے کہ یہ پیج ان کے ہی تھے. نہیں لیکن ثبوت کی ضرورت ہی نہیں چاہیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کو صرف اگر کسی جھوٹے مکار نشریاتی بیروپیے نے بول دیا پرائم ٹائم پہ کہ یہ گستاخ ہے, تو یہ سزائے موت گئے تھے اور یہ ہو گیا, all of that. اچھا یہ جو کیمپین چلی ہے نا سر, یہ کوئی آئسولیٹڈ تو نہیں تھی, جیسے یہ بھی کوئی آئسولیٹڈ نہیں تھا. یہ نہیں ہے کہ ایک دن 5000 لوگوں کو غیرت آ گئی, نہیں, یہ بھی پلان تھا, وہ بھی پلان تھی, کوآرڈینیٹڈ تھی. اور پھر آپ دیکھ لیں FIA سے ایک عجیب قسم کے ایڈز آتے ہیں, ہمارے وزیر داخلہ ہے, ان کے بیانات سے بھی آپ کو پرائیورٹی بڑی آسانی سے نظر آ جاتی ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے, کیا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. تو اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے, تو اگر ہر گھر سے ایک نہیں بلکہ ہزاروں ممتاز قادری نکلیں گے, تو ہم اور کیا امید کریں سر؟ اچھا جہاں تک ممتاز قادری کی بات ہے, ممتاز قادری کا پوسٹر اسی ہاسٹل جس کی سیڑھیوں پر اس کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے, وہاں پر یہ پوسٹر لگا ہوا تھا. اور گزشتہ مہینے ہی وہاں پہ باقاعدہ وہ جو ہے ایک فنکشن ہوا, وہاں پہ باقاعدہ ایک فنکشن ہوا. اور یار میں بار بار میں سوچ ایک چیز پہ جاتی ہے, ان کی میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا آج مشعل خان کی, اور وہ یہ ہے کہ یار یہ دنیا بڑی خطرناک جگہ ہے, اس لیے نہیں, ان لوگوں کی وجہ سے نہیں جو برائی کرتے ہیں, بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے جو دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. اور اس میں I'm sorry to say ہم سب شریک ہیں. بالکل, ریاست سے یہ مشعل خان کی موت نہیں ہے, یہ معاشرے کی موت ہے. چلیے ہماری خودکشی ہے, بالکل, موت تو آ جاتی ہے نا, خودکشی وہ ہوتی ہے جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے نا. ہم نے اس چیز کو ہتھیار بنایا ہے آؤٹ آف تھن ایئر, بالکل, اور اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں, صحیح بات, اپنے خلاف, اپنے ہی خلاف. وسعت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ہیں. وسعت, یہ سارا واقعے پہ ہم بات کر رہے ہیں. جی آپ لوگوں کی گفتگو میں نے سنی, میری ٹینشن کچھ اور ہے. میری ٹینشن یہ ہے کہ اب تک جو ری ایکشن ہوتا رہا اس کسی حقیقت کی بنیاد پہ یا کسی سچ کی بنیاد پہ یا کسی افواہ کی بنیاد پہ, وہ سارا کا سارا جو موب ری ایکشن ہوتا تھا وہ ایک عام آدمی قصباتی یا شہری جو ہے سڑک پہ یہ ری ایکٹ کرتا تھا. لیکن آج سے ایک نیا ٹرینڈ یہ شروع ہوا ہے کہ یونیورسٹی جہاں کم از کم جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ گریجویٹ ہوتے ہیں یا انٹرمیڈیٹ تو ہوتے ہیں, ماسٹرز ہوتے ہیں یا گریجویٹ ہوتے ہیں, جی ہاں, تو اس لیول پہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں
میرا گمان یہ ہے کہ یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ یہ جو واقعہ بتایا جا رہا ہے اس میں حقیقت ہے یا نہیں. اگر حقیقت ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا ریئیکشن جو ہے وہ لوگ جسٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن 3-4 ہزار اسٹوڈنٹس جن کو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جنہیں ہم معاشرے کا دماغ یا کریم جنہوں نے آگے جا کے اس ملک کو سنبھالنا ہے, ایک دن میں 1 گھنٹے میں کیسے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ جو 2 لوگ ہیں مشعل خان اور عبداللہ, یہ انہوں نے یہ کیا ہے. ان میں سے کتنوں نے وہ فیس بک پیج دیکھا اور اس نتیجے پہ پہنچے اور روانہ ہو گئے, یا کتنوں نے صرف سنا اور انہوں نے کہا جب یہ کہہ رہا ہے تو پھر یہ سچ ہے اور وہ روانہ ہو گئے. ٹینشن مجھے یہ ہے کہ اس ملک میں دنیا کے چند ممالک ہیں جہاں توہین مذہب کی سزا موت ہے. پاکستان اس میں شامل ہے. موت سے بڑی تو کوئی سزا نہیں ہو سکتی. جب یہ طے ہے کہ یہاں توہین مذہب کی سزا موت ہے, اور میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا کہ وہ فیس بک پیج پہ کیا تھا کیا نہیں تھا, حالانکہ آپ بتا چکے ہیں کہ اس پہ ایسا کچھ نہیں تھا, اور اب بھی میرا خیال ہے وہ فیس بک پہ شاید بلاک نہیں ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن جس ملک میں توہین مذہب کی سزا موت ہے, وہاں موب کو کیوں یقین نہیں ہے کہ نہیں صاحب یہ سزا بھی ناکافی ہے؟ وہ کیوں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے پہ مجبور ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ریاستی عہدیدار یہ کہتے ہیں کہ اب تک پچھلے 25-30 سال میں اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں ان میں سے آدھوں میں ہو سکتا ہے سچائی ہو, لیکن آدھے جو ہیں ان کے پیچھے وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں اور لیبل جو ہے وہ توہین مذہب کا لگا دیا جاتا ہے. اگر اس قانون کے تحت جھوٹا الزام لگانے والے کو بھی وہی سزا ملتی جو کہ ایک سچا دعویٰ کرنے والے کو کسی ملزم کو ملتی ہے سچا دعوے پہ, تو میرا خیال ہے کہ آج نوبت یہاں تک نہ آتی کہ معاملات اب سڑک سے نکل کے یونیورسٹی کے لیول پہ وہی رخ اختیار کر رہے ہیں جو سڑک پہ اختیار کرتے ہیں. اس ملک کے جج, وزیر داخلہ, وزیر اعظم, ایون رینجرز کا انسپیکٹر بھی جانتا ہے کہ یہاں توہین مذہب کی سزا موت ہے. لیکن اس کے باوجود جب وزیر اعظم یا وزیر داخلہ بار بار یہ تکرار کرتے ہیں کہ کسی گستاخ کو نہیں بخشا جائے گا, تو جب موت کی سزا کا قانون موجود ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بخشا جائے گا سے کیا مراد ہے؟ آپ حکومت ہیں, اگر کوئی قصوروار ہے اسے پکڑیں اور قانون کے مطابق اسے سزائے موت دے دیں. جب آپ صرف یہ تکرار کرتے ہیں کہ نہیں بخشا جائے گا, نہیں بخشا جائے گا, نہیں بخشا جائے گا, تو عام آدمی اس وقت یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس بھی یہ اختیار آ گیا ہے کہ میں بھی جج کا اور پروسیکیوٹر کا کردار ادا کر سکتا ہوں, اور اس وقت وہ اپنے آپ میں ریاست بن جاتا ہے اور خود کو حق بجانب سمجھنے لگتا ہے. تو یہ اوپر سے نیچے تک کی صورتحال. جی وسعت صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کسی اور چیز کی ٹینشن ہے, ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ اس کو ایک ہتھیار کی طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے, اور یہ بات شروع ہوئی ہے ریاست سے, اور یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے نا سر, یہی آپ کے سامنے ہے. اور یہ کیسے شروع ہوا, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. یہ جو ایک فضا بنی تھی گزشتہ چند ہفتوں سے یا مہینوں سے, اس نے کلمینیٹ اسی پہ ہونا تھا. بار بار کہہ رہے تھے کہ یہی اس کا انجام ہے, لاجیکل ہے, اور کچھ نہیں ہو سکتا اس کی طرح. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر اپنی بات جاری رکھیں گے. جو میں سچ کہوں تو برا لگے, جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں,
یہ سماج جہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے. بات کرنے پر یہ بات یہیں ختم بھی نہیں ہو جاتی، کیونکہ اس واقعے کے بعد میں نے سوشل میڈیا بھی دیکھا، پریس ریلیزیں بھی اٹھا کے دیکھیں. کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے روحانی استاد عمران خان ہوں، یا وہ مریم نواز شریف ہوں، یا وہ بلاول بھٹو ہوں، یا وہ سراج الحق صاحب ہوں جو جماعت اسلامی کے سربراہ ہیں، کسی نے بالکل ایسی چپ سادی ہوئی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر ہم کچھ اس واقعے پہ بات کر لیں گے تو. سر میرے خیال اچھی طرح سے پتہ ہے کیا ہو جائے گا، میرے خیال سب کو اچھی طرح سے پتہ ہے کیا ہو جائے گا. اور سر ہماری حکومت نے تو لیڈ لی ہے نا. بالکل. ابھی جیسے وسط بھی بتا رہا تھا، وزیر داخلہ کا، FIA کا، وزیر اعظم کا، ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کیا ہوگا. ہمیں بھی بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کیا ہوگا. یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ مطلب آپ سوشل میڈیا میں دیکھے تھے، میں باقی چینلز بھی دیکھا تھا، کچھ چینلز نے اس کو ٹچ کیا ہے، اور ٹچ کرنے سے مراد کہ بس ہاتھ لگایا یہ ہوا ہے اور آگے نکل گئے. وہ کیوں؟ کیونکہ وسط صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں ریڈ لائنز، اور کہ وہ ریڈ لائنز ہماری ذہن کے اندر ابھی کٹی ہوئی ہیں. بالکل صحیح بات ہے، یہاں پر بھی ایک ریڈ لائن ہے. اب جو بھی میں بات کر رہا ہوں، میں پہلے اپنے آپ سے 10 دفعہ نا اندر سے سوچ رہا ہوں کہ یار یہ بات کر تو دی، کہیں کوئی تمہیں گولی تو نہیں مارتے گا اس کے لیے، کیونکہ ڈر لگتا ہے میری جان، سب کو ڈر لگتا ہے، سب انسان ہے. لیکن کوئی باتیں ہیں اس پر آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے، آپ کا فرض ہے، آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. وہ نہیں کریں تو چلے ہم ہی کر لیتے ہیں. اور میں ایک بات ان کو بتا دیتا ہوں، اگر میں 2 منٹ کے لیے ریاست سے مخاطب ہوں، حکومت سے مخاطب ہوں، اور ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جو چند الفاظ استعمال کر کے لوگوں کا، بے گناہ لوگوں کا ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیتے ہیں کہ جی یہ جو آپ پھندا تیار کر رہے ہیں نا، کسی دن یہ آپ کی گردن کے گرد بھی ہوگا. یہ جو آپ آگ لگا رہے ہیں اور یہ جو آپ آگ بھڑکا رہے ہیں، بے شک پہلے ہمارے گھر جلیں گے، ہماری جھگیاں جلیں گی، لیکن ایک دن آئے گا اور وہ زیادہ دور نہیں ہے جب آپ کے محل بھی جلیں گے، اور پھر آپ راج کریں گے نا تو صرف راکھ پر. پھر خلق خدا نہیں ہوگی کوئی نہیں. اور آپ تو محفوظ سمجھ رہے نا ہماری ایلیٹ کلاس جس میں سارے آ جاتے ہیں، سیاستدان، جرنیل، یہ سارے کہ ہم سیف ہیں، سیکیور ہیں، ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عوام ہے جس کے ساتھ جو ہونا ہے کر لے، جس نے جو کرنا ہے کر لے. تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جب آگ اتنی بھڑک جائے گی کہ ہم سب اس میں نہیں، بھڑک گئی ہے، بھڑکائی گئی ہے نا. آپ یہ دیکھیں جب بلاگرز کو اٹھایا تو آپ نے بجائے اس کے کہ ان کو آپ دے دیتے عدالت میں اور ایک دفعہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا کہ بھئی انہوں نے قصور کیا کہ نہیں، آپ نے اس کی جگہ ایک وپ اپ کیا، ایک زہر معاشرے میں زہر گھول دیا کہ جناب یہ دیکھیں یہ وہ ہے. پھر آپ کو پتہ ہے میڈیا میں بھی بے تحاشا لوگ بیٹھے ہیں جو کہ انہوں نے کہا جی چھوڑے جی آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ اگر ریٹنگ کے پیچھے 5-6 لوگ قتل ہو جاتے ہیں تو کیا بڑی بات ہے سر؟ اور کیا کون سا وہ آپ تو اپنے ہاتھ دھو کر اگلے دن دوبارہ عالم ہو کے آ جائیں گے آپ کے سامنے. بالکل کیا بڑی بات ہے. بالکل. اور آپ کچھ بھی جھوٹ بول دیں، کچھ بھی، کیونکہ کوئی آپ کا جواب دے نہیں ہے، کوئی جواب دے نہیں ہے. وسط صاحب آپ کو یاد ہے، میرے خیال آپ نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جب یہ جب بلاگرز کا کیس چلا تھا تو ایک ہے ہمارے مولوی صاحب خادم رضوی شاید، انہوں نے ایک پبلک خطاب میں پولیس ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے پولیس کو دعوت دی کہ جی یہ جب لوگ رہا ہوں گے نا آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے اور آپ جا کے ان کا انکاؤنٹر کر دیں. کچھ اور بھی باتیں کی ہوں گی اگر آپ کو یاد ہو سر. جو ہے کچھ مزید اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ ملک 20 کروڑ کا ہے، اس میں سے 98% لوگ مسلمان ہیں. جی. اس ملک میں علماء کا کردار ہمیشہ سے مساجد کی حد تک اور لوگوں کے ذہنوں کی تبدیلی کی حد تک خاصا سٹرونگ رہا ہے. اور میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. اس مسئلے پہ ریاست شاید کچھ نہ کر سکے لیکن علماء کچھ کر سکتے ہیں. صرف 2-3 چیزیں اگر ہو جائیں، مجھے اب بھی اس تاریکی میں امید ہے کہ کاش وہ چیزیں ہو جائیں. ایک تو یہ کہ تمام مکاتب فکر کے علماء یہ بتائیں کہ اگر
پتہ چلا کہ کسی کو محض افواہ یا سنی سنائی پہ مارا گیا تو پھر اس کا گناہ کس کے سر جائے گا؟ پوری ریاست کے سر، ہجوم کے سر، ایک شخص کے سر جس نے انہیں اکسایا ہوگا، یا علماء کے سر جنہوں نے یہ بات نہیں اٹھائی، عوام الناس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ یہ اگر یہ بات اس پہ اگر علماء آپس میں ڈیبیٹ کر کے کسی نتیجے پہ پہنچیں۔ دوسری بات یہ ہے، وسعت ایک چھوٹی ایک لینی ہے، آپ کی بات جاری رہے گی، لیکن آپ ہمیشہ اکثر مجھے یہ بات کہتے ہیں، آج میں آپ کو سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت بھولے ہیں، اور ایک بریک لیتے ہیں نیوز اپڈیٹس کے لیے، اس کے بعد وسعت کی مزید تجاویز پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں مردان یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان کی جن کو آج بربریت کے ساتھ ان کو قتل کر دیا گیا، ان کے اپنے ساتھیوں نے، ایک ہجوم نے۔ اور ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے سیاستدان کیوں ڈرتے ہیں، کیوں بات نہیں کرتے۔ اس کا ثبوت ابھی ہم سے وعدہ کیا تھا خیبر پختونخوا حکومت کے سینئر وزیر مشتاق غنی نے کہ وہ ہمیں بتائیں گے اس پروگرام میں کہ ابھی تک کیا سٹیپس لیے ہیں، خیبر پختونخوا حکومت نے کتنوں کو گرفتار کیا ہے، کیا سٹیپس لے رہے ہیں ٹینشن کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ لیکن آدھے گھنٹے تک فون نہ اٹھانے کے بعد انہوں نے اپنے دونوں فون ہی بند کر دیے ہیں، تو قصہ تمام ہوا۔ جسٹ ٹو پروو اے پوائنٹ۔ اب چلتے ہیں، دونوں فونوں کی بیٹریاں ختم ہو گئی ہوں، آپ کو پتہ ہے آج کل بیٹریاں بھی کمزور ہیں۔ وسعت کے پاس جن کے پاس کچھ سجیشنز ہیں، جی وسعت۔ جی میں جو ہے پچھلے سیگمنٹ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ چونکہ علماء کا اس معاشرے پہ اچھا خاصا بہت زیادہ اثر ہے اور لوگ ان کی بات پہ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں، اور اچھائی کی طرف بھی علماء جو ہیں مولڈ کر سکتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ رہنمائی فرمائیں مجھ جیسوں کی کہ اگر کوئی شخص جو محض افواہ یا سنی سنائی پہ مارا جائے تو پھر اس کا گناہ ریاست کے سر جائے گا، ہجوم کے سر جائے گا، کسی ایک اکسانے والے کے سر جائے گا، یا جو علماء خاموش ہیں ان کے سر جائے گا، اور اس کا کفارہ کیا ہے۔ دوسرا میں چاہوں گا کہ علماء کرام میری رہنمائی فرمائیں کہ جب ایک ملک میں توہین مذہب اور توہین رسالت پہ سزائے موت کا قانون موجود ہے، تو اگر اس کے ہوتے ہوئے بھی لوگ اپنے طور پہ جج اور جلاد بننے کی کوشش کرتے ہیں اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو وہ ہادی برحق جس کی پوری زندگی ہی مثالی انصاف کی ایک مثال ہے، جب آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہونے دیتے تو کیا یہ بھی توہین رسالت کے برابر نہیں ہے؟ بے شک۔ اور تیسری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سنی سنائی باتوں کو بلا تحقیق آگے بڑھائے وہ ہم میں سے نہیں۔ کیا اس قول رسول پہ دھیان نہ دینا یا اس کی اہمیت کو نہ سمجھنا یا نہ سمجھانا اور اس کے بالکل برعکس طرز عمل اختیار کرنا، یہ توہین رسالت کے زمرے میں آئے گا یا نہیں؟ اگر ہاں تو خدا کے واسطے اپنا کردار ادا کیجئے۔ ہاں لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اسی لوگوں نے تو آگ لگائی، صحیح بات، جن سے ہم اپیل کر رہے ہیں، اس سوچ میں کہ یا تو ہمارے دشمن چلیں گے یا کم از کم اپنا ہاتھ سیکھیں گے، کسی دن وہ آگ ان کو بھی لگے گی، اور یہ پہلے بھی ہوا ہے، لیکن باز نہیں آئیں گے۔ بالکل صحیح فرمایا وسعت صاحب نے، میری بھی یہی خواہش ہے۔ لیکن مجھے ایک اور چیز یاد آتی ہے کہ جب میں بچہ تھا نا، تو میری خواہش تھی کہ میں اگر اپنے باغ میں کھڈا کھودوں تو اس میں سے سونا نکل، اس میں سے تیل نکل آئے اور میں امیر ہو جاؤں۔ وہ میری خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی، صحیح بات، یہ بھی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ میں بچپن کی بات بتاؤں، کسی بھی فرقے کی مسجد میں جا کے میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ اب کر کے دیکھو، اب کہیں جائے تو کہیں جا کے آپ جیسے بھی نماز پڑھ رہے ہو تو سب لوگ یوں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، اس فرقے کا گھر ہے۔ تو
یہ تبدیلی جس طریقے سے آئی ہے تو ہم سیلف ڈسٹرکشن کی طرف ہی جا رہے ہیں نا میرے بھائی. سیلف ڈسٹرکشن کا روٹ کاز بھی ہے سیلف رائچسنس. کیونکہ دیکھیں یہ ایک بڑی ایک سائیکولوجیکل چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے عیب چھپانے ہیں ہاں تو آپ دوسروں کی طرف پوائنٹ کرتے ہو کہ یہ گنہگار ہے. اچھا میں جواری ہوں, میں شرابی ہوں, میں زانی ہوں ہاں, لیکن اگر میں نے یہ کام کر لیا تو سر مجھے تو ٹکٹ مل جائے گی نا, گولڈن ٹکٹ ٹو ہیون. ہاں کسی اور کی زندگی ہیل بنا دی میں نے, لیکن میں تو ہیون جاؤں گا. آپ نے ایک شعر کہیں رکھا ہوا ہے بہت سر, میں خیال اس کو رہنے ہی دیں, کیونکہ جیسے ریڈ لائن کی بات ہوتی ہے نا تو اب مجھے وہ پڑھتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے, کیونکہ سر مجھے بھی زندہ رہنے کا شوق ہے, ہم سب کو زندہ رہنے کا شوق ہے. اگر ہوتا تو شاید آپ یہ پروگرام نہ کرتے. سر دیکھ لیتے ہیں نا. تو وسعت اس میں یہ بتائیں نا, آپ نے تو ایک کالم بھی لکھا تھا کہ میڈیا آلہ قتل بن چکا ہے, تو ذرا اپنے اندر بھی جھانک لینا ہم سمیت کہ یہ ایک عدد پیمرا نامی ایک جو ہے ادارہ بھی ہے جو اگر نوٹس لیتا بھی ہے تو ظاہر ہے اس کو کوئی اب گھاس ہی نہیں ڈالتا. تو یہ میڈیا کے اندر سے, کیونکہ اب یہ آگ جو ہے ٹی وی کے تھرو بھی پھیل رہی ہے نا, اور ٹاک شوز کے تھرو, جس کے اندر الزامات لگائے جا رہے ہیں, جس کے اندر سب کچھ کہا جا رہا ہے, تو اس کا کوئی توڑ آپ کی نظر میں ہے؟ اس میں تو علماء بھی کچھ نہیں کر سکتے نا. دیکھیں میں بار بار ایک ہی بات کہوں گا کہ اگر اس آگ کو بڑھنے سے روکنا ہے اور اس نوبت پہ جانے سے روکنا ہے کہ پورا معاشرہ ہی ایک دوسرے کے بارے میں مشکوک ہو جائے اور پھر ہم سب بھسم ہو جائیں, میں آپ کو مار ڈالوں اور آپ مجھے مار ڈالیں کسی بات کو سچ سمجھ کے یا بہتان لگا کے, صرف ایک چیز جو ہے وہ ہمیں بچا سکتی ہے کہ اس قانون کا جو دوسرا حصہ ہے بہتان والا, اس پہ بھی بین ہی عمل کیا جائے تو یہ سلسلہ شاید کنٹین ہو سکتا ہے. وسعت لیکن جس ریاست نے یہ ہونے دیا, جن علماء نے یہ ہونے دیا, جس معاشرے نے یہ ہونے دیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک یوں صفحہ پلٹیں گے اور تبدیلی آ جائے گی یا سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ تو ہم نے اتنے عرصوں تک کا ایک زہر ہے جو ہم نے وہ کیا ہے, تو اس میں بھی تو وقت لگے گا. فوری تو کچھ بھی نہیں بدلے گا. معاشرے اپنے اندر سے ہی خراب ہوتے ہیں اور اپنے اندر سے ہی سدھرتے ہیں, کوئی باہر سے آگے نہ خراب کر سکتا ہے نہ سدھار سکتا ہے. ٹھیک چلے اسی نوٹ کے اوپر یہ کم از کم ایشو ہم تمام کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے لاہور کا, وہ بھی ڈسکس کریں گے. کیونکہ آج کے پروگرام میں ہم معاشرے کے تاریک پہلو ہی ڈسکس کر رہے ہیں, لہذا ایک اور پہلو کی طرف آپ کی نظر دوڑاتے جائیں جس کا تعلق کچھ نہ کچھ اس جو واقعے سے بھی ہے کہ آن لائن کے اوپر جو سب کچھ ہوتا ہے. 1 دسمبر 2016 کو ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن ایک NGO ہے, انہوں نے پاکستان کی پہلی سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن لانچ کی. 4 ماہ ہو گئے ہیں, ہمارے اطلاعات کے مطابق اب تک کوئی 535 سے زائد کالز اور کمپلینٹس رجسٹر ہوئی ہیں. اس سے بہتر کہ ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی ریپرزینٹیو شمائلہ خان صاحبہ. تو شمائلہ ذرا بتائیں کہ میجر جو ہراسمنٹ ہوتی ہے پاکستان میں آن لائن وہ کس پلیٹ فارم پہ ہو رہی ہے؟ تھینک یو فار ہیونگ می آن. ہم لوگوں کی جو جتنی ہمیں کمپلینٹس آئی ہیں ہمارے ایکسپیرینس میں ہمیں اوور ویلمنگلی ہم نے جو دیکھا ہے وہ سوشل میڈیا ویب سائٹ فیس بک پہ ہمیں کمپلینٹس آئی ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم نے یہ بہت ڈفرینٹ نوعیت کی ہوتی ہیں, جس طرح فیک پروفائلز بنتی ہیں, بلیک میل کیا جاتا ہے لوگوں کو بیسڈ آن ایکٹیویٹی آن فیس بک, یا کوئی پکچرز اگر لگائی ہوں وہ پریویسی بریچ ہو کے وہ یوز کی جاتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہیکڈ
प्रोफाइल्स भी बहुत ज़्यादा वो देखी जा रही हैं. तो फेसबुक की जो पॉलिसीज़ हैं आई थिंक वो भी काफ़ी उसको देखना पड़ेगा कि किस तरह वो अप्लाई हो रही हैं. और दूसरी एक बहुत बड़ा हर्डल जो हमें मिल रहा है कि फेसबुक की अगर पॉलिसीज़ हैं भी विद रिगार्ड टू हरासमेंट, कभी कभार अगर कंटेंट उर्दू में है या किसी और ज़बान में पश्तो में है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रांसलेट करना. और हम लोग फैसिलिटेट करते हैं टू मेक अ केस कि ये पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ये जो हरासमेंट है ये एक पर्टिकुलर काइंड की है और ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती है, क्योंकि कभी कभार वो कल्चरल नॉर्म्स जो हैं वो ट्रांसलेट नहीं होते फेसबुक की. अच्छा शुमाइला, जेनेरिक गाइडलाइंस में. शुमाइला ये थोड़ा सा बताइएगा कि इस 4 माह के अरसे में कितनी आपके पास कंप्लेंट्स आई, आपने क्या एक्शन लिया? हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ कंप्लेंट्स जो है ये 513 आई हैं. इनमें से मोस्टली हमें हमारी हेल्पलाइन के थ्रू आई हैं. इवन दो लोगों ने हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे भी हमें कांटेक्ट किया है और हमारे फेसबुक पेज के थ्रू भी करते हैं. हमें मोस्टली जो कंप्लेंट्स वो आती हैं अनफॉर्चुनेटली हमें जो ज़्यादा अगर वो उसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो या किसी को अरेस्ट करने की ज़रूरत हो तो फिर हमें वो आगे FIA को रेफर करनी पड़ती है जो डेजिग्नेटेड एजेंसी है विद इन. हाँ एग्जैक्टली. अच्छा शुमाइला वो जब वहाँ पे नहीं प्लीज कंटिन्यू जी. सो मेजर प्रॉब्लम ये क्योंकि आपका सवाल था उसके बारे में कि कितनी रिजॉल्व हो जाती हैं कंप्लेंट्स, तो जब हम वहाँ पे रिफ़र करते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि डिले आना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज. इतने ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स नहीं हैं. जो साइबर क्राइम विंग के ऑफिसर्स जो हैं वो भी बहुत कम हैं और इतने एक्सेसिबल नहीं हैं. सो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रेजोल्यूशन जो है इज़ समथिंग दैट हमारे जितनी हेल्पलाइन की जो लाइफ है उसके अंदर सही तरह से नहीं आया. बिल्कुल. अब ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. हाँ, अब जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि फोकस होना चाहिए कि अगर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया तो उसका क्या बनेगा. अब ये मशल खान साहब के साथ भी तो यही हुआ है. किसी ने एक फेक प्रोफाइल बनाई, अगर उन्होंने कंप्लेंट की भी होती है, फर्ज करें अगर इनको कंप्लेंट की होती है, इन्होंने FIA को डायरेक्ट की होती, FIA बाकी कामों में तो बड़ा चुस्त है, इस काम में पता नहीं क्यों रिसोर्स कम हो जाते हैं. मशल खान ये मुझे बताइएगा कि आप लोग जो मशवरे देते हैं, जाहिर है बहुत सी अगर बच्चियों के, ख़वातीन के आपके पास अगर कंप्लेंट आती है कि हमें कोई हरास कर रहा है तो आप उन्हें अवेयर भी करती हैं कि क्या सिक्योरिटी स्टेप्स वो ले सकती हैं ऑनलाइन? जी एग्जैक्टली. सो हमारा जो हम 3 तरह की असिस्टेंस देते होते हैं. एक तो ऑब्वियसली हम लीगल एडवाइस देते हैं, उसके साथ साथ हम डिजिटल सिक्योरिटी या सेल्फ हेल्प मेजर्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं कि किस तरह इंस्टेंटली अगर कहीं ब्लैकमेल किसी को किया जा रहा है या पिक्चर्स लीक तो हो रही हैं, थोड़ा सा मेजर्स वो ले सकते हैं. थोड़ा सा आप कर सकती हैं फॉर आवर व्यूअर्स के कैसे सिक्योर रखा जाए फेसबुक को? तो जी इसके सबसे पहला पहलू तो एक प्रिवेंटिव लेवल पे होता है कि अपने पासवर्ड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. वो ऐसे किसी को आप ना दें. एक ये बहुत एक सोसाइटल लेवल पे भी ये आ जाता है कि क्योंकि प्रिवेसी का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है यहाँ पे, तो पीपल आर वेरी इजीली गिव देयर पासवर्ड टू समवन एल्स विदाउट थिंकिंग कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. और काफ़ी दफ़ा हरासमेंट अपने करीबी लोगों से भी आते हैं. तो हम अपनी जो अवेयरनेस और एडवोकेसी के थ्रू ये एक प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं. मगर अगर आप अपने आप को इस तरह की सिचुएशन में फाइंड कर रहे हैं जिसमें आपकी फेक प्रोफाइल बन गई है तो आपको फेसबुक के जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स हैं उसको सबसे पहले यूज़ करना पड़ेगा टू कॉन्टैक्ट देम एंड अलर्ट देम कि ये हमारी प्रिवेसी ब्रीच हो रही है या हमारी फेक प्रोफाइल बनी है. अगर वो नहीं काम कर रहा तो दैट इज़ वेयर वी स्टेप इन एंड हम लोग फिर वो जो भी इशू आ रहा होता है ट्रांसलेशन का वो फिर हम आगे, या अगर कंप्लेंट्स आगे नहीं जा रही तो वो फिर हम आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं. और अगर किसी की फिजिकल सेफ्टी भी वो है तो देन हम उनको एडवाइस करते हैं कि फ़ौरन से किसी को अपने आसपास जो सपोर्ट सिस्टम है उसको अलर्ट करें या हम लोग कहीं रेफर कर सकते हैं टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी. ठीक है. अच्छा शुमाइला, एक आखिरी सवाल. एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है ये जो स्टोरी डॉन ने किया आपकी DRF के ऊपर कि 62% कॉल्स और कंप्लेंट्स ख़वातीन की तरफ से हैं.
لیکن جو ریمائنڈر 37% ہیں وہ مرد حضرات کال اور کمپلین کر رہے ہیں. تو کس طرح کی کمپلینٹس آ رہی ہیں مرد حضرات سے, اور آپ نے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا؟ کیونکہ میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کم از کم 90% فیمیلز خواتین ہی ہوں گی. ایگزیکٹلی, آئی تھنک یہ ایک بہت انکریجنگ سائن تھا جب ہم نے دیکھا بہت سارے مرد حضرات بھی ہمیں جب کال کر رہے تھے, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بڑا ایک اسٹیریوٹائپ ہوتا ہے, یہ جو ماچو کلچر ہوتا ہے اس میں, کہ اپنی اس طرح کے اگر کچھ ایکسپیرینس ہو رہا ہے تو وہ امبیرس ہونا چاہیے یا کوئی شرمندگی کی بات ہے. تو یہ ایک بہت اچھا ہم نے ایک سائن دیکھا کہ آدمیوں کو بھی کبھی کبھار اسی طرح کی ہراسمنٹ فیس کرنی پڑی ہوتی ہے, یا اگر اپنے پولیٹیکل اوپینین کی وجہ سے ان کو کوئی بیک لیش آ رہا ہوتا ہے اس طرح. تو ہراسمنٹ جینڈرڈ ہے ضرور, اور عورتیں جب فیس کرتی ہیں اس کے کانسیکوینسز سوشل زیادہ ہو جاتے ہیں, مگر آدمی بھی فیس کرتے ہیں. اور یہ مطلب یہ پیٹریارکی ایک ایسی چیز ہے جو آدمیوں اور عورتوں کو بھی دونوں کو افیکٹ کرتی ہے. مگر ایک اور اس کا جو پہلو یہ ہے کہ کچھ جو ہمارے میل کالرز ہیں وہ کسی کے بہاف پہ بھی کال کر رہے ہوتے ہیں, کسی فیمیل فرینڈ یا فیمیل فیملی ممبر. تو وہ بھی ایک مے بی ہمارے اس میں ایک تھوڑا شارٹ کمنگ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی ٹرسٹ بلڈنگ کرنی پڑے گی کہ عورتیں خود ہی کال کر سکیں اور اپنے ایکسپیرینس خود ہی سے آرٹیکولیٹ کر سکیں. بے شک. چلے, تھینک یو ویری مچ شمائلہ فار جوائننگ اس اینڈ کیپ اپ. ہاں, اور یہ تھوڑا سا بتا دیں ان کو بریک ڈاؤن کہ زیادہ تر کیسز جو ہیں 42% پنجاب سے کمپلینٹس آئی ہیں, تقریباً 18% سندھ سے, تقریباً 5% خیبر پختونخوا سے, اور تقریباً 1.3% بلوچستان سے. لیکن ظاہر آبادی کا بھی ہے, کنیکٹیویٹی کا بھی یہاں پر ایشو ہے. لیکن یہ اچھا یہ کہ ایٹ لیسٹ یہ ان کو ایڈوائز بھی کرتے ہیں کہ کس, کیونکہ بہت کم لوگوں کو, ایون مجھے بھی شاید نہیں پتا ہوگا کہ فیس بک کا, میں تو سوچا تھا کہ بند ہی کر دوں. اس میں ایک اور بات بھی ہے جو شمائلہ بھی آپ کو بتا سکتی تھی, کہ فیس بک کے جو سیکیورٹی پروسیجرز ہیں نا وہ کچھ ٹائم کے بعد بدلتے رہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اپنی پرائیویسی سیٹنگز بنا دی تو وہ اگلے 10 سال تک چلیں گی, ایسا نہیں ہے. یو ہیو ٹو کیپ چیکنگ اینڈ یو ہیو ٹو کیپ اپ ڈیٹنگ, بیکاز یہ جو ہے نا, اب یہ ہراسمنٹ دیکھیں, کچھ تو چلیں امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے, سوشل اسٹگما ہو سکتی ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آپ قتل بھی ہو سکتے ہیں صرف اس چیز کے اوپر. تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. اور یہی بات بتانے کی تھی آج کے لیے. کل دوبارہ حاضر ہوں گے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.